الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز حاضرین گرامی، جلسے سے طبیعت ناساز ہے اور میں کسی تفصیلی خطاب کی غرض سے حاضر نہیں ہوں. صرف سائیں دامانی حفظ اللہ نے خلوص دعوت دی تھی، اسی پر لبیک کہتے ہوئے میں پہنچا. اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں اگرچہ اصل مقصود درس و تدریس اور تعلیم و تعلیم کا معاملہ ہوتا ہے، مگر ایک چیز اور بھی بڑی اہم ہے، اور وہ ہے اپنے بھائیوں کی اور دوستوں کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت. میرے نزدیک بڑا قیمتی اثاثہ ہے. ایک ہی وقت میں بے شمار دوستوں سے، بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ اجر کا باعث ہے. ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبت للمتزاورین فیہ، کہ میرے جو بندے میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے. میں ان سے لازمی محبت کرتا ہوں جو میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ واجبت محبت ہی للمتجالسین فیہ، اور جو میرے بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں آج باہم مل بیٹھنے کی توفیق دی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کا طمع اور لالچ ہے، صرف اللہ کے لیے سفر کر کے میں بھی پہنچا اور آپ بھی تشریف لائے. تو جو میرے بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، حاضر ہونا اسی حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت اور اپنے پیار کا مستحق قرار دے دے. تو ان پروگراموں کو یہ بھی ایک بڑا اثاثہ ہے. ایک ہی وقت میں سینکڑوں یا بعض اوقات ہزاروں دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہیں صرف اللہ کے دین اور اس کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے. اور جب قیامت قائم ہو تو جو اس کا صلہ ہے اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما دے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ آواز لگائے گا، ندا فرمائے گا، این المتحابون بی، کہ میرے لیے میری خاطر محبتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ جو دنیا میں ملتے جلتے تھے میرے لیے،
محبتیں کرتے تھے میرے لیے، باہم بیٹھتے تھے میرے لیے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اٹھیں گے اور ان کے لیے دو اعزاز تیار ہوں گے۔ لہم منابر من نور یعبدہم النبیون والصدیقون والشہداء، ایک تو ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے، اللہ ان کو ممبروں پر بٹھائے گا اور اتنا قریب بٹھائے گا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں، اتنا اللہ کا قرب ان کو حاصل ہو۔ یہ کون بندے ہیں؟ جنہوں نے دنیا میں محبتیں کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اذلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان سارے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں، پورے میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی منزل، نہ کوئی پہاڑ کی چوٹی جس کا سایہ بن سکے، صرف عرش الرحمن کا سایہ ہوگا، اور یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو ملے گا۔ ان میں سے یہ بندے بھی جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ملتے جلتے تھے اور محبتیں کرتے تھے۔ یہ دو بڑے قیمتی اعزاز ہیں قیامت کے دن کے لیے۔ تو ہمارا یہاں آنا، پہنچنا، حاضر ہونا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ جو اس کے ثمرات ہیں قیامت کے دن اور نتائج ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عطا فرما دے۔ صرف ایک قول کی وضاحت کرنی ہے، اور یہ قول ایک بہت بڑے محدث اور تابعی حسن بصری رحمہ اللہ کا صحیح بخاری میں ہے۔ حسن بصری یعنی بصرہ کے محدث، فقیہ اور امام تھے، اور نبی علیہ السلام کے صحابی انس بن مالک کے خاص شاگرد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاص شاگرد تھے، ملازمین میں سے، اور بڑے آگے شاگرد بھی تیار کی، جیسے قتادہ بن دعامہ، ایوب سختیانی، واصل بن عطا وغیرہ۔ ان کا ایک قول صحیح بخاری میں، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما بقر فی القلب مصدقۃ الاعمال۔ ایمان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اب ایمان تو ضروری ہے نا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ایمان ہم سب کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اخروی کامیابی ممکن نہیں۔ لن يدخل جنت الا نفس مؤمنہ، جنت میں صرف مومن جائے گا اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے صرف اپنی زبان سے ارشاد ہی نہیں فرمائی، بلکہ کئی اہم مواقع پر بعض صحابہ کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جبکہ لاکھوں صحابہ، کم از کم 1 لاکھ سے زائد تھے، جمع تھے، اور ان کو ظاہر ہے کہ آواز نہیں پہنچ سکتی سب کو ایک بار، تو آپ نے صحابہ کو ندا کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جہاں جہاں خیمے حاجیوں کے، جہاں جہاں حجاج موجود ہیں، وہاں یہ اعلان کرو کہ لا يدخل جنت الا مؤمن، کہ جنت میں صرف مومن جائے گا۔ یہ اعلان سیدنا علی نے بھی کیا، سیدنا ابو ہریرہ نے کیا۔ اس طرح فتح خیبر کے موقع پر یہ اعلان آپ نے فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ بخ صوتی، کہ میں نے اتنا اعلان کیا میرا گلا سوج گیا اور آواز میری بیٹھ گئی، بلند آواز سے چیخ چیخ کر اعلان کیا کہ لا يدخل جنت الا مومن، جنت میں صرف مومن جائیں گے، صرف مومن جائیں گے۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ تو سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ ایمان کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، کہ ایمان ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں، کسی خاص موقع پر آپ چراغاں کریں، یہ ایمان نہیں۔
یا کسی ظاہری شے کو اپنا شعار بنا لے، اپنی پہچان بنا لے. کسی کی پہچان کالی پگڑی ہے، کسی کی پہچان ہری پگڑی ہے، کسی کی پہچان سفید پگڑی ہے، کسی کی پہچان وہ 4 خانوں والی ٹوپی ہے. ایسی علامت بنا لے، یہ ایمان نہیں ہے. اس طرح کوئی جھنڈا ہے، علم ہے، یہ ظاہری علامت ہے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے. لیس الایمان بالتحلی، ان ظاہری سجاوٹوں کا نام ایمان نہیں ہے. جیسے ایک طبقہ صوفیہ کا، وہ گردن جھکا کے بیٹھنا، مراقبے کرنا، یہ گردن جھکانا ایمان کی علامت نہیں. کچھ لوگ اس کو تواضع اور تقویٰ سمجھتے ہیں. کوئی تقویٰ اور کوئی تواضع نہیں. امام بخاری نے ایک باب قائم کیا صحیح بخاری میں، باب رفع البصر الی السماء، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنا. ظاہر ایک باب، اس کا کیا مقصد ہے؟ آسمان کو دیکھنا، کیا اس کا مقصد؟ جب اس کی ہم نے تفصیل میں دیکھا اور شارحین کو پڑھا، خصوصاً ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو، تو انہوں نے باقاعدہ یہ وضاحت کی اور فرمایا کہ اس دور میں کچھ لوگ تھے جو گردن کو جھکانا اور نظروں کو جھکانا تقویٰ سمجھتے تھے. بلکہ ایک عالم کا قول نقل کیا کہ ما رفعت بصری منذ 20 سنہ، میں نے 20 سال سے اپنی نظر اونچی نہیں کی. 20 سال سے میں اس طرح گردن جھکائے بیٹھے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے کو 7-8 حدیثیں پیش کی. اللہ کے نبی کا آسمان کو دیکھنا، کئی واقعات، کئی احادیث میں ضمنی طور پر اوپر دیکھنے کا ذکر، تو اس طائفے کا رد کیا. یہ ظاہری علامت ایمان نہیں. لیس الایمان بالتحلی، ظاہری سجاوٹیں، ظاہری باتیں ایمان نہیں ہیں. ولا بالتمنی، اور نہ آپ کی تمناؤں کا نام ایمان ہے. آپ کی خواہشات کا نام ایمان نہیں، آپ کی مرضی کی باتوں کا نام ایمان نہیں ہے. پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان 2 چیزوں کا نام، ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال. وہ حقیقت جو کتاب و سنت سے حاصل ہوئی، وہ دل میں جم جائے اور دل میں بیٹھ جائے، دل میں راسخ ہو جائے اور دل میں ثابت ہو جائے. اور خالی دل میں راسخ ہونا کافی نہیں، بلکہ وہ صدقۃ الاعمال، آپ کا ظاہری عمل جو ہے، آپ کے اعضاء کا عمل، وہ اس کی تصدیق کرے. اپنے اعمال سے اپنے دل کی بات کو سچا ثابت کرے، دل میں بیٹھ جائے. 2 چیزیں تو قاعدے کے طور پر ہے. ایک ہے توحید باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی توحید اپنے سارے حقائق کے ساتھ آپ کے دل میں بیٹھے. صرف ایک اللہ ہی معبود حق ہے اور کوئی معبود نہیں. صرف ایک اللہ ہی رب ہے اور کوئی رب نہیں. اس کے پیارے پیارے نام، پیاری پیاری صفات، پیارے پیارے افعال، یہ ساری چیزیں بطور ایمان دل میں بیٹھ جائیں، دل میں راسخ ہو جائے. یہ ثبات قلبی، جو کہ بڑا اہم مطلوب ہے اور ایمان کا اہم شعبہ ہے کہ جو امور ایمان ہے دل میں بیٹھ جائیں اور پوری قوت سے بیٹھ جائیں. ثبات حاصل و ثبات. جو کہ ضرورت ہے ہر انسان. اور پھر صدقۃ الاعمال، جو آپ کا عمل ہے وہ اس کو سچا ثابت کرے، اس کی تصدیق کرے جو آپ کے دل میں. یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور عمل کچھ ہو. زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو
اور عمل یہ ہو کہ درگاہوں پر سجدے، قبروں پر سجدے، قبوں کو پوجنا، غیر اللہ کو پکارنا نہیں، آپ کا عمل اس کی پوری پوری تصدیق کرے، پورا پورا سچا جانے۔ یہ پورا ثبات ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ یہ ثبات دیتا ہے، یہ ثابت قدمی، قلبی ثبات بھی اور عملی ثبات بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس پر بڑا اللہ کا احسان عظیم ہے، جس کو قلبی طور پہ، عملی طور پہ اللہ تعالیٰ ثبات عطا فرما دے، ثابت قدمی عطا فرما۔ جو قرآن کی آیت کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ ثبات اگر مطلوب ہے، یہ ثابت قدمی اگر چاہیے اور ضرور چاہیے، تو یہ قول ثابت کی برکت سے ملتی ہے، قول ثابت کی برکت سے۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن وہ قول ثابت کی تفسیر لا الہ الا اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ قول ثابت لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لو، داخل کر لو، پورے فہم کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ۔ یہ حقیقی تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد فہم، تلفظ نہیں، نطق نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو 10,000 دانے کی اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھیرتے جائیں، اور فہم نہ ہو، کلمے کے معنی کا ادراک نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کو فرمانے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن فہم کے ساتھ، فہم اس کی بنیاد ہے۔ کفار قریش ہم سے بہتر تھے، یعنی دو اعتقادی باتیں ہیں جو اصل ایمان ہے، باعتبار فہم کفار قریش ہم سے افضل اور بہتر تھے۔ ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا فہم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کا اقرار کرو، اس کا اعتراف کرو، اس کو قبول کرو، تو کفار قریش نے کیا کہا؟ اپنا فہم پیش کیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ اس کا معنی یہ کہ ایک ہی اللہ، ایک ہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں۔ پھر سارے یہ معبود کہاں جائیں گے؟ ہمارے خدا الہ یہ سارے کہاں جائیں گے؟ مانا ایک ہی خدا، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے۔ فہم ان کا صحیح تھا، قبول نہیں تھا۔ آج قبول ہے مگر فہم صحیح نہیں۔ قدم قدم پر آپ کو درگاہیں ملیں گی، یہ قبے اور مزار، لوگ ان کا طواف بھی کرتے ہیں، پوجتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، حالانکہ کلمہ گو ہے۔ کفار کلمہ گو نہیں تھے مگر کلمے کا فہم تھا ان کے پاس، قرآن نے ان کے فہم کی تردید نہیں کی۔ آج کلمے کا اقرار تو ہے مگر فہم نہیں، سمجھ سے خالی۔ اور اصل رسول ہے، اس میں کفار قریش سبقت لے گئے ہم سے، آج کل کے مسلمانوں سے، باعتبار فہم۔ سمجھ ان کی صحیح تھی، فہم ان کا صحیح تھا، ادراک ان کا صحیح تھا، قبول نہیں تھا۔ دوسرا اصل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کا، آپ کی اتباع کا۔ یہاں بھی کفار قریش آج کل کے مسلمانوں سے افضل نکلے۔ وہ سمجھتے تھے رسول اللہ ہونے کا معنی کیا ہے، دو ہی باتیں نا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، دو ہی باتیں۔
لا الہ الا اللہ کا معنی آپ نے سن لیا اہل مکہ کی زبان سے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، خود قرآن نے ذکر کی. اور محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے. کیا اس کا معنی، کیا اس کا تقاضا، کیا فہم تک کفار قریش کا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ قصہ طویل ہے، جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، صلح نامہ لکھا جا رہا نبی علیہ السلام اور سامنے سہیل ابن عمرو جو کفار کا نمائندہ تھا. ھذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمرو، تو محمد رسول اللہ لکھا اور سہیل بن عمرو جو کافر تھا اس کا نام تھا. فوراً پھٹ پڑا کہ رسول اللہ کیوں لکھا؟ رسول اللہ ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس کو مٹانا پڑے گا. کیوں؟ اب اس کا فہم سنو. لو علمنا انک رسول اللہ لاتبعناک، اگر ہمیں اس چیز پر ایمان ہو، اس چیز کا علم ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی فرما برداری کریں. مانا وہ سمجھتے رسول اللہ ہونے کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. جو اللہ کا رسول ہے وہی اتباع کے قابل، اتباع کے لائق ہے، اسی کی پوری طرح پیروی، اسی کی اطاعت، کسی اور کی نہیں. یہ کفار کا فہم کہ رسول اللہ ہونے کا معنی اتباع کرنا. اور آج جو کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، مگر کلمے کا فہم کہیں بھی نہیں، نہ لا الہ الا اللہ کا، نہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ کوئی معبود نہیں، سب ختم، صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی کوئی نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے نیچے، نہ ان فضاؤں میں نہ آسمانوں میں، صرف ایک اللہ جو عرش پہ مستوی ہے، وہ معبود حق ہے، باقی سارے باطل جھوٹے ہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، جس کا معنی آپ کی اتباع کرنا فرض ہے. رسول مان لیا تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ نماز بھی آپ کے طریقے سے، حج بھی آپ کے طریقے سے، روزے بھی آپ کے طریقے سے، صدقہ اور زکوٰۃ بھی آپ کے طریقے سے، شادی بیاہ کے معاملات بھی آپ کے طریقے سے، ہر غم و خوشی آپ کے طریقے سے، تجارت آپ کے طریقے سے. آپ رسول اللہ، رسول اللہ ماننے کا معنی آپ کی اتباع. کہتے ہیں رسول اللہ آپ کو مانے، اتباع کسی اور کی ہو، پیروی کسی اور کی ہو. کہ دو اصولی باتیں، کلمہ کو لوگ اس میں فیل ہو گئے. مشرکین مکہ اس میں پاس ہے، فہم کے اعتبار سے قبول نہیں ہے، مگر فہم ان کا صحیح تھا. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل اور ان کی نفی مطلق ہے. اور محمد رسول اللہ کا معنی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائق اتباع ہے، پوری طرح آپ کی پیروی کرنی اور کسی کی پیروی نہیں کرنی. یہ کفار قریش کا فہم اور یہ حقیقت ایمان. اپنے دل میں اس کو بٹھاؤ، ما وقر فی القلب، یہ ایمان ہے. دل میں بٹھاؤ اس کو، اللہ کی توحید کو اور اللہ کے پیغمبر کی رسالت کو. توحید کو بٹھانے کا معنی کیا ہے؟ صرف ایک اللہ معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل. رسول اللہ کو بٹھانے کا معنی کیا ہے؟ صرف اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام اتباع کے لائق ہیں. ہر عمل آپ کی اتباع میں کرنا ہے، آپ کی پیروی میں کرنا ہے. اور کوئی عمل جو آپ کی اتباع سے خالی ہو اور آپ کی پیروی کے دائرے میں نہ ہو، وہ قابل قبول نہیں، وہ درست نہیں، وہ صحیح نہیں. یہ دل میں بٹھانا. اب دل میں بیٹھ گئی ہے حقیقت. اب جو ظاہری اعمال آپ کے، وہ اس کی پوری تصدیق کریں. لا الہ الا اللہ دل میں بٹھا لیا، اب عملی طور پہ تصدیق کرو صرف ایک اللہ عبادت کے لائق، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، اسی سے دعائیں کی جائیں، اسی کو پکارا جائے، اسی کو پوجا جائے، اسی کی عبادت کی جائے،
اسی کو سجدہ، اسی کو رکوع، ہر عبادت بدنی ہو مالی ہو اللہ اس کا مستحق ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ عمل کی تصدیق ہے۔ لیکن یہ چیز دل میں راسخ ہو، اللہ کی توحید مضبوطی سے بیٹھی ہو دل میں۔ ہمارے ایک عرب استاد وہ یعنی دل میں راسخ ہونے کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی توحید اس طرح دل میں بیٹھی ہو، راسخ ہو، پوری غیرت کے ساتھ کہ مثلا آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، اخبار میں دو خبریں، ایک یہ کہ فلاں وزیر کسی درگاہ پہ چادر چڑھا دے، چھوٹی سی خبر ہے، فلاں وزیر فلاں گورنر فلاں کسی دربار پہ چادر چڑھا دے، اوپر ایک بڑی سرخی ہے، فلاں علاقے میں 2 4 10 گنڈوں نے کسی لڑکی کی عزت سے کھیلا، تو آپ کی غیرت کا یہاں کیا تقاضا؟ زیادہ غیرت کہاں آئے گی؟ کس خبر پر آئے گی؟ غصہ آپ کو کس چیز پر زیادہ آئے گا؟ خبریں دونوں انتہائی ہولناک ہیں، مگر عقیدہ توحید اس قدر دل میں راسخ ہو پوری غیرت کے ساتھ کہ آپ کو زیادہ غیرت اس وزیر کے فعل پر ہے جو غیر اللہ کو پکار چادر چڑھا رہے۔ اس کا کیا معنی؟ کیا معنی اس کا؟ قبروں پہ چادریں چڑھانا، قبروں پہ دیے جلانا، کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ صاحب قبر ہمارے اس فعل سے خوش ہو جائے۔ ہم دیا جلانے ہیں، چادریں چڑھانے ہیں، چڑھاوا چڑھانے ہیں، تاکہ صاحب قبر ہمارے اس فعل سے خوش ہو جائے۔ پھر اس کا کیا معنی ہوا کہ قبر والا باہر کے حالات کو جانتا ہے، آپ کے اس فعل کو جانتا ہے، کہ اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے کام کرے، ہماری حاجتیں پوری کرے۔ تو پھر کیا عقیدہ ہوا؟ مانا صاحب قبر جو ہے وہ آپ کی حاجتیں پوری کرنے پر قادر۔ یہ کتنا ہولناک شرک ہے کہ دیا جلانا بظاہر ایک معمولی سا عمل، چادریں چڑھانا بظاہر ایک معمولی سا عمل، مگر اس کی اساس میں کتنی بدعقیدگی شامل کہ غیر اللہ صاحب قبر مردہ باہر کے احوال کو جانتے، اور جناب قبر والا آپ کی حاجتیں ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ تو بڑا خطرناک عقیدہ ہے۔ تو پکی اور پختہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس وزیر والی خبر پر آپ کو غیرت ہے، حسن ہے، آپ یہ مضبوط توحید کی علامت اور پہچان۔ تو وقر فی القلب یعنی پختگی سے اس حقیقت کا دل میں بیٹھ جانا، پھر عمل اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا جانے، سچا ثابت کرے کہ واقعی آپ ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ایک اللہ کو مدبر مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والے، کسی اور کی طرف جھانک کر نہیں دیکھتے۔ یہ توحید خالص، یعنی توحید خالص دل میں راسخ ہو اور آپ ہر عمل اسی توحید خالص کا ترجمان ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ معاملہ بنیاد کا ہے، بنیاد کا معاملہ ایمان باللہ۔ ایمان باللہ صحیح بخاری میں وفد عبد القیس کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، عبد القیس ایک قبیلہ، اور آ کر کیا بات کی؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے درمیان یہ قبیلہ مضر حائل بنو مضر، اگر ہم باہر نکلیں یہ ہم پر حملے کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، ہمارا مال لوٹتے ہیں۔ صرف رجب کے مہینے میں یہ کوئی حملہ نہیں کرتے، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، رجب میں آ سکتے ہیں بس، باقی پورا سال نہیں آ سکتے، رجب کے مہینے بس، رجب کے مہینے کا اس کی حرمت کا
بنو مضر والے بڑا احترام کرتے، اس لیے بعض علماء نے رجب و مضر کہا ہے کہ وہ رجب جس کا احترام اور اہتمام اور اس کی حرمت کا احساس بنو مضر کیا کرتے تھے۔ تو پورا سال ہم نہیں آ سکتے، 11 مہینے نہیں آ سکتے، اگر آئیں تو پھر اسی ایک مہینے میں، تو آنا بھی بڑے مختصر وقت کے لیے ہوگا، آنے جانے میں وقت لگے گا، اسی مہینے میں نکلیں واپس لوٹیں تب سلامتی۔ تو کہا کہ مرنا بامر فصل، اب چونکہ ہم آ چکے تو ہمیں ایک امر فصل کا حکم دیجیے، فیصلہ کن بات، بڑی بنیادی اور فیصلہ کن بات کا حکم دے، جس کے 2 نتیجے ہوں، ندخل بہ الجنہ، اتنی فیصلہ کن بات ہو کہ اس کو اپنا کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اس فیصلہ کن امر سے ہمیں جنت مل جائے۔ اور دوسرا یہ کہ نخبر بہ من وراءنا، جو پیچھے ہماری قوم اور قبیلہ ہے اسے بھی جا کر بتائیں، اسے جا کر خبر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فیصلہ کن بات بتائی، وہ بھی اس کو قبول کر لیں اور ان کے لیے بھی وہ فیصلہ کن بات جنت کے داخلے کا سبب بنے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ فیصلہ کن بات کیا ہے؟ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، بس میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، ایک اللہ پر ایمان لانا، یہ فیصلہ کن بات ہے، امر فصل۔ اس حقیقت کو سمجھ لو، یہ حقیقت دل میں بیٹھ جائے اور آپ ہر عمل اس حقیقت کی تصدیق کریں، تو پھر یہ ایک ہی نقطہ جنت کے داخلے کے لیے کافی ہے۔ ہاں یہ آپ نے بتایا اتدرون بل ایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ وہ آپ نے وضاحت کر دی، ان تعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ ایمان باللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ امر فصل، یہ حقیقت جنت کے داخلے کے لیے کافی، ایک اللہ کی عبادت کرو، کوئی اس کا شریک نہ ہو، نہ اعتقادا نہ عملا نہ ظاہرا نہ باطنا، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ آگے کچھ امور ہیں اس کے تابع، جیسے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، کیونکہ ایمان باللہ کا وہ تقاضا، ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس نے اللہ کو مانا؟ جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ نے نماز فرض کی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایک اللہ کو مانتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، اس نے اللہ کو مانا؟ یہ آپ کا عمل اس کی تصدیق کرے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جس اللہ کو مانتا ہوں اس اللہ نے نماز فرض کی، تو آپ نماز قائم کریں تاکہ یہ آپ کا عمل اس دل کی حقیقت کی ترجمانی بھی کرے اور تصدیق بھی کرے۔ اللہ کو مانتے ہو نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو آپ نے نہیں مانا، یا آپ کا عمل دل کی جو ایک چیز ہے اس کی تکذیب کر رہے، اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ ایک اللہ کو مانتے، صاحب استطاعت ہے اور حج نہیں کرتے، حج نہیں کرتے، حالانکہ استطاعت ہے حج نہیں کرتے، تو حج کس نے فرض کیا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اللہ نے فرض کیا، اس اللہ کو مانتے ہو، اس کا فرض کردہ حج نہیں کرتے، تو اللہ کو مانا، ان سے ایک حقیقت کا ادراک کر کے اس پر عملاً قائم ہو جائے، عملاً قائم ہو جائے، نفی اور اثبات کے ساتھ، اس کو جتنا پھیلاؤ گے پھیلتا جائے گا۔ اللہ نے نماز فرض کی، نماز پڑھو تاکہ آپ کا عمل اس دل میں جمی بات کو سچا ثابت کر سکے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ دو، روزے فرض کی، روزے رکھو، تاکہ آپ کا عمل اس دل کے جو ایک جمی ہوئی چیز ہے اس کی تصدیق کرے، اس کو سچا ثابت کرے۔ منہیات کا معاملہ بھی یہی، زنا کس نے حرام کیا؟
اللہ تعالی اللہ کو مانتے ہو؟ مانتے. تو پھر عملاً اس اللہ کے امر کو قبول کرو. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اس کا معنی یہ کہ نہ عملاً زنا کرو اور نہ وہ امور جو زنا کے قریب جانے کی دعوت دیتے ہیں ان کو اختیار کرو. بھاگو، دور ہٹو. جس اللہ کو مانتے ہو اس اللہ نے زنا حرام کی. جس اللہ کو مانتے ہو اس نے شراب حرام کی. جس اللہ کو مانتے ہو اس نے جھوٹ بولنا حرام کیا. جس اللہ کو مانتے ہو اس نے غیبت حرام کی. تو صدقۃ الاعمال، یہ آپ کے جو سارے عمل ہیں اس حقیقت کی تصدیق کریں، سچا ثابت کریں اسے جو آپ کے دل میں. اگر ایمان باللہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے دل میں، راسخ ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر سارے عمل جو ہیں وہ اس کو سچا ثابت کریں کہ واقعی اللہ کو مانتے، واقعی اللہ کو مانتے. اللہ کو مانتے ہو، سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی تابع کر دو، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دو. آنکھیں اللہ نے دی، اللہ کو مانتے ہو، یہ اس کی دی ہوئی نعمت ہے. اس سے کیا دیکھنا ہے؟ وہ چیز جس کو دیکھنے میں اللہ راضی ہو، اور جس چیز کو دیکھنے میں اللہ ناراض ہے اس کو نہیں دیکھنا. اور اگر دیکھو گے تو اس کا معنی آپ کا عمل دل کی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر، اس کی تصدیق نہیں کرتا. اللہ نے زبان ایک نعمت دی آپ کو، اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس زبان کو استعمال کہاں کرنا ہے، اس سے کیا بولنا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے جس میں اللہ کی رضا، وہ باتیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے. زبان سے جھوٹ بولنا، نمیمہ کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، بہتان ترازی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، یہ ساری وہ منہیات ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. تو الغرض یہ کہ جسم کا ہر عضو دل کی تصدیق کرے، دل کی. اس لیے ایمان باللہ کے ساتھ ایک اور حقیقت جس کو دل میں بٹھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہاں ہونا واشار الی قلبہ، 3 بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. اب یہاں تقوی ہے یا نہیں آپ کا عمل بتائے گا کہ تقوی ہے یا نہیں. ایک شخص لاکھ تقوی کے دعوے کرے، لاکھ تقوی کے دعوے کرے، اپنی زبان سے اللہ کے خوف کا اظہار کرے، اللہ بڑا بادشاہ ہے اور اللہ جبار و قہار، لاکھ دعوے کرے، یہ کافی نہیں ہے تقوی کو ثابت کرنے کے لیے، بلکہ عمل اس کو ثابت کرے گا کہ دل میں تقوی ہے یا نہیں. عمل اس کو ثابت کرے گا. تو حقیقت یہ کہ اس جو ایک قلبی حقیقت ہے اس کی صداقت یا اس کی تکذیب، اس کی تصحیح یا اس کی تکذیب انسان کا عمل کرے. تو پھر یہ پورا ایمان، دل کا معاملہ اور عمل کا معاملہ، دونوں چیزیں مل کر مکمل ایمان بنے. تو پھر ایک انسان اس بات کو سمجھے بحمدللہ جو محدثین کا موقف اور محدثین کا مسلک اہل الحدیث کا کہ ایمان 3 چیزوں کا نام، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور سارے اعضاء سے عمل. باقی بہت سے طوائف ضالہ ایمان کی تعریف میں منحرف ہے. کوئی کہتا ہے صرف زبان کا اقرار کافی ہے ایمان کے لیے، کوئی کہتا ہے صرف دل کی تصدیق کافی ہے، کوئی کہتا ہے یہ 2 چیزیں اقرار اور تصدیق عمل کو ایمان سے خارج قرار دیتا. مگر محدثین کا موقف یعنی عمل بھی ایمان ہے، عمل بھی ایمان، یعنی ایمان صرف دل میں نہیں، صرف زبان پر نہیں، آنکھوں میں ایمان ہو، ہاتھوں میں ایمان ہو، پاؤں میں ایمان ہو، ٹانگوں میں ایمان ہو، ہر چیز میں ایمان ہو. ہر عضو جو ہے وہ سچے ایمان کی ترجمانی کرے. ہر عضو جو ہے جو آپ کے دل میں ایمان کا معاملہ اور زبان پر ایمان کا دعویٰ ہے، ہر عضو اس کی تصدیق کرے. اس طرح سچا ایمان ثابت کرے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ. تو یہ مقصد ہے حسن بصری کے اس قول کا کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی. ایمان دعووں کا نام نہیں، نہ ظاہری سجاوٹوں کا نام.
ان چیزوں سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایمان ثابت ہے دو چیزوں کے ساتھ۔ دل کی تصدیق، دل میں ایک چیز کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اس کو بٹھا لو، اور پھر عمل سے اس کی تصدیق کرو۔ اب جو بھی حقائق ہیں کتاب و سنت سے آتے ہیں دل میں بٹھا لو۔ شراب حرام ہے یہ عقیدہ دل میں بٹھا لو، عمل سے اس کو ثابت کرو۔ اس کے قریب نہ جاؤ، زنا حرام ہے دل میں بٹھا لو، عمل سے اس کو ثابت کرو۔ اس فاحشہ کے قریب نہ جاؤ، غیبت حرام ہے اس کو دل میں بٹھا لو اور عمل سے اس کی تصدیق کرو اور کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس طرح سارے فرائض، سارے اوامر، ساری منہیات اسی قاعدے پر ہے جو اس قول سے ثابت ہوتی ہے کہ دل میں ان حقائق کو ثابت کرو، بسا لو، اور پھر آپ کا عمل ہر حقیقت کی تصدیق کرے، ہر حقیقت کو سچا ثابت کرے۔ یہ حقیقت ایمان یہ حاصل ہو جائے تو بندہ کامیاب۔ یہ سورۃ العصر جو ہم نے پڑھی اس کا مضمون بھی یہی ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم بہت بڑی۔ باقی قسمیں کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، کہیں ستاروں کی، اور کہیں دھوپ کی، کہیں رات کی، یہ چیزیں ساری زمانے کے اندر موجود ہیں۔ ایک بڑی جامع قسم ہے بالعصر۔ پھر بعض علماء نے وقت عصر کی قسم بیان کی، وقت عصر، کیونکہ عصر کا وقت بڑا قیمتی۔ عصر کا وقت یہ وقت وہ ہے جس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے صبح کو آتے ہیں دن کی ڈیوٹی کرنے کے لیے، وہ شام کو عصر کے وقت لوٹتے ہیں، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی رات کی ہے عصر کے وقت وہ آتے ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے ملائکہ کے اجتماع کا وقت، ان کے جمع ہونے کا۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اتیناہم یصلون وترکناہم یصلون۔ جب گئے تھے فجر کے وقت تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے عصر کے وقت تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں پر ہمیں بڑا ایک تعجب ہوتا ہے جو ان دو نمازوں کو خاص طور پہ، ان دو نمازوں کے اوقات کو خاص طور پہ ذبح کر کے رکھتے، وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ جو ملائکہ کا وقت ہے، جو اللہ کے نبی کا وقت ہے، فجر کا، عصر کا، اس وقت کا کوئی اہتمام نہیں۔ گھنٹہ گھنٹہ اس کو لیٹ کر کے پڑھنا تاکہ جو افضلیت ہم ساری ختم ہو جائے۔ تو یہ وقت عصر، یہ نماز عصر بڑی اس کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتت صلاۃ العصر فکانما غفر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز لیٹ ہو جائے، فوت نہیں، فوت کرنا کفر ہے، وہ الگ بحث ہے، کفر عملی یا اعتقادی، لیکن صرف لیٹ ہو جائے، لیٹ پڑی، کتنا نقصان ہے اس کے لیے، اس کو اس کا احساس نہیں، وہ تو پڑھ کے اٹھ کے چلا گیا کپڑے جھاڑ کے۔ فرمایا کہ اگر اس کے نقصان کا اندازہ کرنا ہے تو یہ تصور کرو کہ آپ کا اہل اور آپ کا مال، آپ کے باغات، کھیتی باڑی، آپ کا سرمایہ، آپ کا خاندان، بچے، فیملی، سب کو ایک مقام پر جمع کر کے آگ لگا دی گئی، سب کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ یہ سمجھو، یہ تمہارے نامہ اعمال جو نقصان درج ہوتا ہے اس کا اگر اندازہ کرنا ہے تو اس سے اندازہ کرو کہ سب کچھ آپ کا مال، اہل، سب کچھ برباد کر دیا گیا اور سب کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔ یہ وقت عصر، نماز عصر۔ آپ کی ایک موقع پر نماز لیٹ ہو گئی، خندق کی کھدائی کے موقع پر، جنگ احزاب، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی قاتلهم اللہ ملأ اللہ بطونهم وقبورهم وبیوتهم نارا۔ ہمیں انہوں نے عصر کی نماز سے غافل کر دیا، اللہ ان کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، اللہ ان کے خیموں کو، ان کی بستیوں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اس قدر آپ نے بد دعا کی، اور آگے یہ خبر دی کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان خسارے ہیں۔ ہر انسان، یہ میری آپ بات ہو رہی، آپ کی بات ہو رہی، یہ سب کا آئینہ ہے، سب خسارے ہیں۔ اور خسارہ ہے، ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، حق سے ناشنا، حق سے دوری خسارہ ہے، یہ ناشنائی خسارہ ہے۔ سارے انسان خسارے ہیں، گھاٹے میں، علم نہیں ہے،
علم نہیں. وہ کئی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تو 20 پاروں کے حافظ ہو چکے تھے، پیدا ہوئے تو 20 پاروں کے حافظ. وہ مولی منظور کہا کرتے ہیں تھوڑا اور صبر کر لیتے 10 پارے پورے کر کے نکلتے. نہیں، والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں، بالکل آشنا ناشنا جاہل. اب اس خسارے سے بچنا علم صحیح کے ذریعے، علم صحیح کے ذریعے اس کو تلاش کرو. خسارے سے بچنے کے لیے، خسارے سے باہر آنے کے لیے وہ علم صحیح آگے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 اصول. پہلا اصل ایمان، جس کی اساس توحید باری تعالی، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اور سچی حقیقت کے ساتھ کم از کم یہ شرم کا مقام ہو اگر میں کہوں، کم از کم اس فہم کے ساتھ جو فہم کفار قریش کو حاصل تھا. ہم تو اس فہم سے بھی آ رہے ہیں. محبتوں کے عشق کے دعوے بہت ہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں. تو لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد رسول اللہ کیا ہے، جو فہم کفار قریش نے پیش کیا، کم از کم اسی فہم کو اپنا. یہ خسارے سے نکلنے کا راستہ. سچا ایمان ہو، دل میں راسخ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، دل میں راسخ ہو، اور پھر آپ کا عمل اس پورے ایمان کی تصدیق کرے. عامل الصالحات، اس پوری حقیقت کی تصدیق کرے جو آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی. اور پھر وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو. وتواصوا باب تفاعل میں تشارک کا معنی، ایک دوسرے کو، زید عمر کو نصیحت کرے، عمر زید کو کرے، باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، بھائی بھائی کو کرے، بیوی شوہر کو کرے، شوہر بیوی کو کرے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے. اور اس راستے میں کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آ جائے تو وتواصوا بالصبر، صبر اختیار کرنا اور صبر کی وصیت کرنا. بڑی جامع صورت ہے یہ. بعض صحابہ جب ملاقات کرتے آپس میں اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک اس صورت کی تلاوت نہ کر لیتے. امام شافعی کا قول ہے اگر قرآن نہ اترتا یہ ایک ہی صورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. اس میں جو 4 ضوابط ہیں، اصول 4، یہ کامیابی کی بنیاد اور کامیابی کی اساس. میں کہتا ہوں الا الذین آمنوا، یہی کافی. سفیان بن اللہ ثقفی نے کیا پوچھا؟ کل فی الاسلام قول، مجھے اسلام میں ایک ہی بات بتا دی، ایک ہی بات، بس میرے لیے وہ کافی. لا اصل عنہ احد بعدک، ایک ہی بات ہو، وہ ایک ہی بات جنت کا پروگرام ہو، وہ ایک ہی بات پورا دین ہو، اور یہ نہ ہو کہ مغلق ہو، اتنی واضح ہو کہ آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو ایک بات آپ نے کیا بتائی؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں نے اللہ کو مان لیا. پھر اللہ کو ماننے کی بنیاد پر سیدھے ہو جائے، سیدھے ہو جائے. اللہ کو مان لیا، اس حقیقت کو دل میں بٹھا لو اور پھر سیدھے ہو جاؤ پورے جسم کے ساتھ. آنکھوں کو سیدھا کر لو، زبان کو سیدھا کر لو، اپنے ذہن اور دماغ کو سیدھا کر لو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، ہر عضو میں استقامت آ جائے اور سداد آ جائے. یہ ایمان حقیقت میں ایک ہی قاعدہ، اتنا ضروری قاعدہ جو پورے دین کے فہم کی اساس ہے اور پورے دین کو شامل. باقی اس کو پھیلاتے جائیں گے، حقائق سامنے آتے جائیں گے، امور سامنے آتے جائیں گے. تو یہ اختصار سے ہم نے حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کی ایک وضاحت آپ کے سامنے پیش کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سچے ایمان کو سمجھو کتاب و سنت سے، اس کو دل میں بٹھاؤ اور پھر آپ کا عمل اس پورے معاملے کی تصدیق کرے. اللہ نے جو کچھ فرما دیا، اللہ کے رسول نے جو کچھ فرما دیا، اس کو عقیدے کے طور پر دل میں بسا لو اور بٹھا لو اور عملاً اس پر چلو، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے، سچا ایمان عطا فرما دے، سچا عمل عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں، مقربین میں شامل فرما دے. آج کا پروگرام بڑا کامیاب ماشاءاللہ، آپ کی حاضری بڑی قابل دید ہے. ہمارے شیخ عبدالعزیز نظامانی حافظہ اللہ، اللہ ان کی عمر میں، صحت اور علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کے ایک ایک قدم کو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے بھر دے، اور آپ کے لیے یہ پروگرام قیامت کے دن میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کامیابی کا باعث بن جائے. اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا باعث بن جائے.